اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 384۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ جب مؤذن کو سنو تو اسی طرح کہو جس طرح وہ کہتا ہے، پھر مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ جو شخص مجھ پر درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے میرے لیے وسیلہ مانگو، کیونکہ جنت میں وہ ایک مقام ہے جو اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کو ملے گا، اور مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہی ہوں۔ چنانچہ جس نے میرے لیے وسیلہ طلب کیا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اسی طرح یہ حدیث حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کچھ اس طرح روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب مؤذن کی اذان سنو تو جو مؤذن کہے تم بھی کہو، مؤذن اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو، مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے تم اس کے جواب میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہو، پھر مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ تو آپ بھی اس کے جواب میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہو۔ جب مؤذن حی علی الصلاۃ کہے تو جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہو، اور جب مؤذن حی علی الفلاح کہے تو تم جب بھی جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہو، اور پھر مؤذن اللہ اکبر کہے تم بھی جواب میں ایسے ہی کہو، اور جب مؤذن لا الہ الا اللہ کہے تو تم بھی جواب میں لا الہ الا اللہ کہو۔ اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے اوپر درود بھیجے گا اور وسیلہ طلب کرے گا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔